السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مشہور میوزک کمپوزر اے آر رحمان کے حوالے سے۔ اے آر رحمان مطلب اللہ رکھا رحمان۔ ان کا پرانا نام اے ایس دلیپ کمار ہے۔ ان کے والد شیکھر بہت بڑے میوزک کمپوزر اور ڈائریکٹر تھے۔ شو میں یہ قسمت کہ ان کے بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ ان کو پالتی رہی۔ والدہ ان کی بڑی باکمال اور ثابت قدم عورت تھی۔ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میری 3 بہنیں تھیں، ایک میں تھا، تو ہماری ماں پر بہت بوجھ تھا، تو میں بچپن سے ہی کوشش میں لگ گیا کہ میں کچھ کماؤں اور اپنی ماں کا گھر چلانے کے اندر ہاتھ بٹاؤں۔ کہتے ہیں 12 سال سے لے کر 22 سال کی عمر تک میں نے بارہا خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ میں ایک امیر انسان بنوں، میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاؤں۔ جب بھی میں پریشانی میں ہوتا تو مجھے ایک سوال بڑا ستاتا تھا، وہ یہ تھا کہ دلیپ کمار، تیرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو چاہتا ہے تیرے پاس پیسہ ہو، تو امیر انسان بنے، تیرا اپنا ایک بینڈ ہو؟ کیا دنیا میں آنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ تیرا بینڈ ہو اور تو ایک کامیاب انسان بن جائے؟ یہی مقصد ہے؟ کہتے یہ سوال مجھے ستاتا۔ اور دوسرا مجھے یہ سوال ستاتا کیونکہ ہم ہندو تھے کہ ہر در پر کیوں جھکنا ہے؟ کبھی آپ گائے ماتا کے سامنے جھک پڑتے ہیں، کبھی آپ ناگ دیوتا کے سامنے جھک پڑتے ہیں، کبھی بندر کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ بھئی یہ کیا معاجرہ ہے؟ ایک در پر جھکیں، یہ کیا آپ ان جانوروں کو اور ایسی چیزوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ تو میں نے اپنے دوست سے یہ ڈسکس کیا، میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرا دوست کہتا ہے دیکھو، گائے بغیر طمع اور لالچ کے ہمیں دودھ دیتی ہے نا، ناگ ہمیں بغیر طمع اور بغیر لالچ کے منکا دیتا ہے جس سے سانپ کے ڈسنے کا علاج ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ ہمیں بغیر لالچ کی چیزیں دے رہے ہیں۔ اے رحمان کہتے ہیں میں نے اس سے آگے سے کہا پھر تو دنیا کی ہر چیز ہی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، پھر پہاڑ بھی دیوتا ہونا چاہیے، پھر تو سمندر بھی دیوتا ہونا چاہیے، پھر تو کائنات کی ہر چیز ہی دیوتا ہے اور خدا ہے، یہ مخصوص چیزیں کیوں ہیں؟ کہتے ہیں یہ 2 سوال تھے جو مجھے ہمیشہ ستاتے تھے کہ ایک تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، دوسرا ہر در پر کیوں جھکنا ہے، ایک در پر ہم کیوں نہ جھکیں؟ کہتے ہیں یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ میں چیزیں اپنی ماں کے سامنے جا کے رکھتا۔ ماں کا نام کستوری تھا اور ماں پہلے سے ہی اسلام سے متاثر تھی، تو ماں مجھے اسلام کے مطابق ہر چیز کا جواب دینے کی کوشش کرتی اور مطمئن کرتی کہ ہم انسان ہیں، ہمارا مقصد اللہ کا نظام دنیا پر رائج کرنا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد محض دنیا کمانا اور پیسہ کمانا اور فیم یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوتا ہے ان جوابات سے، اور ان تمام چیزوں کا جواب صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسلام ہی ہے جو فرد واحد اور ایک قوم سے ماورا ہو کر ساری انسانیت کی فکر کرتا ہے اور ساری انسانیت کے اصول بتاتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس میں غلام اور آقا برابر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے کہا غلام ہو یا کوئی آقا ہو، سب کی کامیابی تقوی میں ہے، اللہ کو تمہارے پیسوں سے، اللہ کو تمہاری قوموں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی کامیابی پیسہ اور دولت نہیں، صرف اور صرف تقوی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں نے پھر ایک دن فیصلہ کر ہی لیا اور میری تینوں بہنوں کو اور مجھے بٹھایا اور کہا کہ بیٹا ہمیں اب اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں میری تینوں بہنیں اس بات پر حیران ہوئی کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیں گے؟ تو میں نے فوراً ان کو کہا کہ سب سے بڑا دھچکا یہ انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آباء کا مذہب چھوڑے۔ یہی تو امتحان ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر ماں بھی کمال تھی، میری طرح تمام بہنوں کو بھی دلائل سے قائل کیا کہ ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اور ماں نے ایک تاریخی جملہ کہا جس کو ہم نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ ماں نے کہا بیٹا کہ دیکھو ہم نے زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جس کا سخت رد عمل آئے گا، لیکن یاد رکھنا ثابت قدم رہنا، اور اسلام صرف ہمارے ناموں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحہ میں جھلکنا چاہیے۔ کاش کہ آج ہم بھی اس جملے کو کبھی فراموش نہ کریں۔ پھر بیٹا بھی تو اے آر رحمان تھا، اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ دنیا حیران ہے۔ ان کی بیٹی کا نام ختیجہ ہے اور وہ ایسا بھرکا پہنتی ہیں کہ جو ہماری مسلمان عورتیں بھی نہیں پہنتی، اور وہ اسٹیج پر آتی ہیں اور ان کو سخت رد عمل کا اور سخت تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ جس سے اپنے دین کا کام لے لے۔ ابھی حالیہ انڈیا کے اندر بڑے حالات خراب تھے کہ برقع ایکٹ کے خلاف ہندوؤں نے جلوس نکالے اور برقعے کے خلاف پوری ایک کمپین کھڑی کی، تو اس کے اندر ایک لڑکی آئی بڑی مشہور جس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ان کے سامنے برقع پہن کر گزری۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں پر بہت ظلم ہوا، بہت تنگیاں ہوئی، تو اے آر رحمان کی بیٹی ختیجہ نے اپنے ٹویٹر پر برقعے کی اپنی تصویر شیئر کی اور کہا کہ یہ اسلام کا حسن ہے، اس کو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی تنقید کی زد میں اے آر رحمان بھی آئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی برقع پہن کر اسٹیج پر آتی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ اپنی بیٹی پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اے آر رحمان نے کہا کہ یہ میری بیٹی کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، میں نے اس پر کوئی سختی نہیں کی۔
اور کہنے لگے کہ برقع اتنی خوبصورت چیز ہے کہ مرد کے لیے پہننا ضروری نہیں ہے اور نہ اسے پہننا چاہیے، اگر مرد کے لیے بھی برقع ہوتا تو میں ضرور اس برقعے کو پہنتا۔ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی شراب نہیں پی اور کبھی نماز ترک نہیں کی، اور میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں تو لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ میوزک انہوں نے نہیں چھوڑا، اس کی ایک وجہ تھی کہ یہ صوفیزم سے تعلق رکھتے ہیں، اور تصوف کے اندر جو صوفیاء ہیں وہ میوزک کو برا نہیں سمجھتے اور وہ میوزک اپنی قوالیوں کے اندر جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے اے آر رحمان نے بھی میوزک کے کریئر کو جاری رکھا اور 2 بار انہیں آسکر ایوارڈ ملا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سچا مسلمان بنائے اور صحیح طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔